بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ میری مخالف جماعت دھاندلی اور ووٹ چوری کرنا چاہتی ہے۔ بھارت سے پاکستان نے اپنی اہم ترین بات منوا لی۔ کورونا میں مبتلا بیوی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ہواوے کا بنگلہ دیش میں سیڈز فار فیوچر 2020 ان بنگلہ دیش شروع۔ صدر ٹرمپ کی بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر گولیوں کی آواز۔ پاکستان نے جس طرح کورونا کا مقابلہ کیا، دنیا میں مثال نہیں ملتی، بل گیٹس۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے چائنا کی بھی 11 امریکی عہدیداروں پر پابندیاں۔ مقبوضہ وادی کا کروڑ پتی تاجر ریڑھی لگانے پر مجبور۔ صدر ٹرمپ کا سینچری ڈیل منصوبہ ناکام۔ لٹکنے کے لیے پھندے تیار رکھو، عوام کا حکومت کو الٹیمیٹم۔ مریم نواز کی نیب پیشی کے موقع پر سیکیورٹی اداروں پر شدید پتھراؤ۔ دل کی شریانوں میں رکاوٹ کی علامتیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مخالف جماعت آئندہ صدارتی انتخابات میں دھاندلی اور ووٹ چوری کرنا چاہتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹ پارٹی رائے دہندگان کی شناخت سے متعلق قوانین کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی مخالفت اور رائے دہی کو شناختی دستاویز سے مشروط کرنے کی حمایت کا مقصد ایسی ریاستوں میں ووٹنگ کے تناسب میں کمی کرنا ہے جہاں سے انہیں زیادہ ووٹ ملنے کی توقع نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں رائے دہندگان کی اکثریت کا تعلق ملک کے ایسے پسماندہ طبقات سے ہے جن کے پاس رائے دہی کے لیے لازمی شناختی دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق مسائل پر بات کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے حکام کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا کے پیش نظر یہ میٹنگ آن لائن ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کر لی جائے۔ تاہم پاکستان پر ضد ہے کہ یہ میٹنگ واہگہ بارڈر پر ہوگی جہاں دونوں ممالک کے حکام روبرو ملیں گے۔ پاکستان کی طرف سے آن لائن کی یہ تجویز مسترد کر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ میٹنگ بھی روایتی طور پر اٹاری جوائنٹ چیک پوسٹ پر ہی ہوگی۔ بھارت میں ایک آدمی نے اپنی کورونا میں مبتلا بیوی کو گھر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی گھر واپس آنے اور اس کی آخری رسومات ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ بھارتی شہر بنگلور میں پیش آیا ہے جہاں یہ 28 سالہ لڑکی جے سی نگر کے علاقے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ جب شوہر کو علم ہوا کہ اس کی بیوی کو کورونا لاحق ہو چکا ہے تو وہ اپنے گھر سے چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ لڑکی شوگر اور بلڈ پریشر کی مریض تھی۔ 2 روز قبل اس میں کورونا کی علامات ظاہر ہوئیں جس پر وہ ٹیسٹ کے لیے ہاسپٹل گئی اور اس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ جب وہ گھر واپس آئی اور شوہر کو بتایا تو وہ اس کی بات سنتے ہی فوری طور پر گھر سے نکل گیا۔ اسی روز لڑکی کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور رات کو وہ دم توڑ گئی۔ چائنا کی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے نے بنگلہ دیش میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا بڑا پروگرام سیڈز فار فیوچر 2020 ان بنگلہ دیش شروع کر دیا ہے۔ اس سالانہ پروگرام کے ذریعے ہواوے بنگلہ دیشی نوجوانوں میں اپنے علم اور مہارتوں کو منتقل کرے گا۔ اس سال کے پروگرام میں بنگلہ دیش کی اعلیٰ جامعات کے منتخب طالب علم حصہ لیں گے جن کو ہواوے ہیڈ کوارٹر 5 روزہ کلچرل اینڈ ٹیکنالوجیکل ٹریننگ آن لائن پروگرام کے ذریعے تعلیم دے گا۔ دوستو، اس پروگرام کے ذریعے بنگلہ دیش کے نوجوانوں کو چائنا میں ہواوے یونیورسٹی اور ریسرچ اور ترقیاتی سینٹرز میں پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ کلاؤڈ AI اور 5G ٹیکنالوجیز جیسی جدید علوم سے عملی طور پر آگاہی حاصل کر سکیں۔ اور ہواوے کا یہ پروگرام دنیا کے 126 ممالک میں 2008 سے جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کی بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر گارڈ نے مسلح شخص کو گولی مار دی۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کو بریفنگ کے دوران آگاہ کیا گیا۔
جس کے بعد وہ بریفنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ چند منٹ بعد صدر ٹرمپ پریس کانفرنس کے لیے دوبارہ آئے اور کہا کہ وہ زخمی شخص کو نہیں جانتے، نہ اس کے مقصد کے بارے میں علم ہے۔ جہاں تک وہ سمجھتے ہیں گرفتار شخص مسلح تھا۔ واقعہ وائٹ ہاؤس کے احاطے کے باہر پیش آیا۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ پاکستان نے کامیابی سے کرونا وبا کا مقابلہ کیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بل گیٹس نے کہا کہ پاکستان نے جس طرح کرونا پر قابو پایا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی بھی ملک اور خطے میں نہیں ملتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اور یورپ کے مقابلے میں پاکستان نے کامیابی کے ساتھ کرونا پر قابو پایا۔ بل گیٹس مزید کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کامیابی اپنی کمال مہارت کی وجہ سے حاصل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس وقت ایک مؤثر ویکسین کی ضرورت ہے جو کرونا کے خلاف کام کر سکے، کیونکہ اس وقت تک دنیا کے حالات معمول پر نہیں آ سکتے جب تک دوا تیار نہیں ہو جاتی۔ یہ دنیا بھر کے سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ بل گیٹس کا آخر میں کہنا تھا کہ چینی ایپ ٹک ٹاک ایک زہریلا جام ہے جسے مائیکروسافٹ نہ ہی خریدے تو اچھا ہوگا۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے واحد حریف ٹک ٹاک کو ختم کر دینا بہت ہی عجیب ہے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے چائنا نے بھی 11 امریکی عہدیداروں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ چائنا نے ہانگ کانگ کے امور کے حوالے سے انتہائی فاش ریکارڈ کے حامل 11 امریکی عہدیداروں کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکہ میں چائنا کے سفیر سوئی تھیان کھائی نے کہا ہے کہ چائنا امریکہ تعلقات انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں اور دونوں ممالک کو عوام اور پوری دنیا کے طویل المدتی مفادات کے لیے صحیح فیصلے کرنے ہوں گے۔ سوزن کاری، کشیدہ کاری، قالین اور دستکاری کے دیگر نمونے مقبوضہ وادی سے تیار ہو کر کیرالہ پہنچائے جاتے، جہاں اعجاز احمد اور ان کے ساتھی یہ مال مقامی اور بین الاقوامی سطح پر فروخت کرتے۔ تاہم 5 اگست 2019 کی صبح جب مقبوضہ وادی کی بتدریج کمزور ہوتی خود مختاری کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان ہوا تو عوامی رد عمل کو دبانے کے لیے طویل قدغنوں اور بے مثال پابندیوں نے کئی ماہ کے لیے مقبوضہ وادی میں ہر طرح کی تجارتی سرگرمی کو ٹھپ کر دیا اور اعجاز احمد کا کاروبار بھی انہی بندشوں کے باعث متاثر ہو گیا۔ یوں پچھلے سال تک اپنا ایکسپورٹ کا بزنس چلانے والے اعجاز احمد آج ڈھل جھیل کے کنارے اپنے ہی گھر کے صحن میں اگائی سبزیاں بیچ کر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چھابڑی فروش نہیں ہوں، ہمارا سالانہ ٹرن اوور 3 کروڑ روپے تھا، لیکن اب شو روم اور فیکٹریاں بند ہیں اور لوگ گھروں میں بیٹھے فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی سوچا کہ ایک شروعات کی جائے۔ مقبوضہ وادی کو مجموعی طور پر 400 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ سیاحت سے جڑے 70,000 افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اور یہی حال سبھی شعبوں کا ہے۔ کل ملا کر 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس وقت سنگین مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس نوکری تھی وہ چلی گئی، جس کی دکان ہے وہ بند ہے، کارخانہ اور فیکٹری ہے اس پر بھی تالا ہے۔ فوراً کچھ نہ کیا گیا تو لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ مشرق وسطی کے لیے امریکہ کے سابق ایلچی مارٹن انڈیک نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے تیار کردہ سینچری ڈیل منصوبے میں فلسطینی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ صدر کا منصوبہ غیر منصفانہ اور یک طرفہ ہے، جس میں فلسطینیوں کو ان کے بنیادی اور اصولی حقوق سے محروم کیا گیا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ غرب اردن کے اسرائیل سے الحاق کے منصوبے نے 2 ریاستی حل کی رہی صحیح امید بھی ختم کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یک طرفہ طور پر اسرائیل کا فلسطینی علاقوں پر قبضہ اوسلو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل یک طرفہ اقدامات کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اوسلو سمجھوتا ٹوٹ جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کا سینچری ڈیل منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پوری توقع ہے کہ فلسطینی قوم اسرائیل کے یک طرفہ اقدامات کو قبول نہیں کرے گی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر 4 اگست کو ہونے والے واقعے کے خلاف پچھلے رات بیروت میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ویئر ہاؤس میں ہزاروں ٹن امونیم نائٹریٹ غیر محفوظ طریقے سے 7 سال تک ذخیرہ کی گئی تھی، جو اس واقعے کا سبب بنی۔
لبنانی حکومت پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ اس امونیم نائٹریٹ کو کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں اس کا انسانی آبادی کے قریب ذخیرہ کرنا بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ چنانچہ یہ سوچتے ہوئے مشتعل شہری بیروت کی سڑکوں پر نکل آئے اور پارلیمنٹ کے ارد گرد جمع ہو کر احتجاج کرتے رہے۔ دوستو، احتجاج اس قدر شدید تھا کہ ایک وقت پر لگا کہ پوری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مظاہرین نے منتشر ہونے سے پہلے دھمکی دی ہے کہ لٹکنے کے لیے پھندے تیار رکھو، کیونکہ ہمارا غصہ ایک دن میں ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے، ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے۔ دوسری طرف تحقیقات کرنے والے فرانسیسی ماہرین نے بتایا ہے کہ اس سے زمین میں 140 فٹ گہرا گڑھا پڑا ہے۔ بندرگاہ کے آس پاس کی 50 سے زائد عمارتیں صفحۂ ہستی سے مٹ گئی ہیں اور لگ بھگ شہر بھر کی تمام عمارتوں کو کسی نہ کسی حد تک نقصان پہنچا ہے، جس سے 3 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ آج نیب میں مریم نواز کی پیشی کے دوران انتہائی افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آئی، جس میں لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے پتھراؤ کے لیے گاڑیوں میں پتھر بھر کر لائے گئے۔ گاڑی میں پتھر بھر کر لانے والے 7 رہنماؤں کا نام سامنے آ گیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق مریم نواز کی نیب پیشی کے موقع پر گاڑی میں پتھر بھر کر لانے والے مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی مرزا جاوید کی گرفتاری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ رائے ونڈ سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ نون لیگ کے کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، جس کی وجہ سے پولیس کو بھی ایکشن میں آنا پڑا۔ اب تازہ ترین انکشاف سامنے آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ لیگی کارکنان اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ کارکنان کے پاس پتھروں سے بھرے بیگ ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس کی تصاویر بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ پتھروں سے بھرے 10 بیگ مریم نواز کی سیکیورٹی میں شامل گاڑی کے اندر رکھے گئے تھے۔ مریم نواز کی حفاظتی گاڑی نمبر LE 3378 میں رکھے گئے تھے۔ تاہم دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پتھر نون لیگ کے کارکنان کے پاس تھے تو پھر مریم نواز کی گاڑی پر پتھراؤ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نون لیگ کی طرف سے کوئی کیا گیا ڈرامہ تو نہیں تھا؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ 20 سال کی عمر تک پہنچتے کئی افراد کی شریانوں میں رکاوٹ بلاکیج کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ دل سے حاصل کردہ صاف اور آکسیجن سے بھرپور خون کو جسم کے باقی حصوں تک پہنچانے کے لیے صحت مند شریانیں انتہائی ضروری ہیں، لیکن جب کولیسٹرول، چکنائی اور خلیات کے فالتو اجزاء مختلف عوامل کی بنا پر شریانوں میں اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خون کی روانی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، جو کہ بعد ازاں دل کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ دل کی شریانوں میں رکاوٹ کی علامتیں یہ ہیں: غشی طاری ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، چکر آنا، تھکنا، سانس کا پھولنا، سینے میں درد، کمر کے نچلے حصے میں درد کا رہنا، ٹھنڈے ہاتھ ہو جانا، ہاتھوں میں درد رہنا۔ یہ علامات دیگر بیماریوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ علامات شدید اور پہلی مرتبہ ہوں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے یا قریبی ہاسپٹل سے رابطہ کریں۔ اگر علامات شدید نہ بھی ہوں تب بھی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ڈاکٹر آپ سے یہ سوالات کر سکتا ہے کہ کیا خاندان میں پہلے بھی کسی کو دل کی بیماری ہے؟ کیا آپ کسی قسم کی ہربل ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اور کسی بھی اور طرح کی ادویات استعمال کر رہے ہیں؟ سگریٹ یا کوئی ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں وغیرہ۔ اس کے بعد ڈاکٹر کی جانب سے جسمانی معائنہ میں دل کی دھڑکن کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن کے ہموار، مسلسل اور درست رفتار پر ہونے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نبض کی رفتار کا معائنہ بھی کرتے ہیں۔ ٹانگوں اور پیروں پر سوجن کی موجودگی کو دیکھا جاتا ہے، جو کہ دل کے حجم کے اضافے کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ایسی بیماریوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے جو دل کی بیماری سے متعلقہ ہو۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔